الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة اللہ کی عزت و تکریم جمیع احباب سمیع الوقار قربانی کے ایام قریب ہیں۔ آج کی نشست میں قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم جن لوگوں پر قربانی کا وجوب لازم آتا ہے انہیں قربانیاں تقرب کی نیت سے کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ ان قربانیوں کو اپنے دربار کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں تقرب کی نیت سے ذبح کرنا، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ مخصوص جانور کو، یعنی ہر جانور وہ قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت نے جانور قربانی کے لیے جو قبول ہوتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ عمر کے اعتبار سے شرائط ہیں، صحت کے اعتبار سے شرائط ہیں، عیوب سے یعنی عیبوں سے پاک ہونے کے اعتبار سے شرائط ہیں۔ جو شریعت نے عمر کی حد مقرر کی اس میں سے ایک دن بھی کم ہو تو قربانی کا جانور قابل قبول نہیں ہوتا۔ جو شریعت نے عیوب بیان فرمائے یعنی عیب بیان فرمائے کہ جانوروں میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے اگر کوئی ایک عیب بھی ہے تو قربانی کا جانور قابل قبول نہیں ہوتا۔ شریعت پاک نے عمر کے اعتبار سے قربانی کے جانور کی جو شرائط بیان فرمائی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ 3 کیٹاگریز ہیں جانوروں کی۔ پہلے نمبر پر اونٹ آتا ہے، اور اونٹ کی جو مادہ ہے اونٹنی وہ آتی ہے۔ عمر کے اعتبار سے اونٹنی کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے عمر کم ہے تو وہ اونٹ یا اونٹنی قابل قبول نہیں ہیں قربانی کے حق کے اندر۔ دوسرے نمبر پر گائے، بیل، بھینس، اس طرح کی جتنی کیٹاگریز ہیں یہ آتی ہیں۔ ان کے لیے شریعت پاک نے 2 سال عمر مقرر کی ہے۔ 2 سال سے اگر ایک دن بھی کم ہے تو جانور کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ دانتوں کا، جسے ہم اپنی زبان کے اندر 2 دانتوں والا کہتے ہیں، دوندا کہا جاتا ہے جسے، وہ ہونا ضروری نہیں، چونکہ دانتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بعض جانور 2 دانت 2 سال میں
بعض 2.5 سال میں، بعض 3 سال کے اندر وہ دانت نکالتے ہیں. تو اس لیے دانتوں کا گرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، شرط ہے عمر کا پورا ہونا. گھر کا ہے، عمر پوری ہے، اگر وہ 2 دانتوں والا نہیں بھی ہے تو بھی قربانی اس کی قابل قبول ہے، چونکہ شریعت نے جو حد مقرر کی ہے وہ عمر ہے. یعنی عمر بڑے جانوروں کے اندر اونٹ کے علاوہ 2 سال پوری ہونا ضروری ہے، اور اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے، 1 گھنٹہ بھی کم ہے تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. تیسرے نمبر پر جو کیٹاگریز ہیں، بکرا وغیرہ، بکری، دمبا، بھیڑ کا بچہ، یہ جتنی کیٹاگریز ہیں ان کے لیے عمر کی شریعت نے 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں. پہلی قسم ہے بکرا بکری، اس کا 1 سال کا ہونا. 1 سال سے اگر 2 دن یا 1 دن بھی کم ہے تو شریعت پاک کے اندر یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے. لیکن جو دمبا ہے اور بھیڑ کا بچہ ہے ان کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 1 سال نہیں ہے. دمبا 6 مہینے کا بھی قابل قبول ہوتا ہے اگر اتنا صحت مند ہے کہ دکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہو. عمر کم ہے لیکن صحت اچھی ہے، فربا ہے، دکھنے کے اندر وہ 1 سال کا محسوس ہوتا ہے تو وہ 6، 7، 8 مہینے کا بھی قابل قبول ہوتا ہے. لیکن بکرا یا بکری ان کے اندر 6، 7، 8، 9، 10 مہینے کی قربانی وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اس جنس کے اندر بکرا یا بکری اس میں 1 سال کا جانور ہونا یہ ضروری ہے. یہ معنی ہے مخصوص جانور، یعنی ایسا نہیں کہ جو جانور پکڑا اور اس کی قربانی کر دی تو وہ قابل قبول ہو جائے گا. یہ ہے عمر کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے. دوسری جو خاصیت ہوتی ہے جانور کے اندر، قربانی کے جانور میں، وہ ہے اس کا عیب سے پاک ہونا. کچھ عیب ہوتے ہیں جو بظاہر ہوتے ہیں، بڑے جانوروں کے اندر سینگ کا ٹوٹ جانا یہ بھی عیب ہے، لیکن اس کی شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے. اگر جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہے تو قربانی ناجائز ہے، یعنی اس جانور کی قربانی ہم نہیں دے سکتے. اور بعض اوقات سینگ کی جو جڑ ہے وہ موجود ہوتی ہے، وہ جڑ نہیں ٹوٹتی، اوپر ایک خول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، حفاظتی خول ہوتا ہے، وہ اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے. خول ٹوٹ گیا ہے، جڑ سلامت ہے تو قربانی جائز ہے. اور اگر جانور کے سینگ کی جڑ ٹوٹی ہے تو پھر قربانی اس کی قابل قبول نہیں ہوتی. اسی طرح جانوروں کے اندر کان کا کٹا ہوا ہونا، دم کا کٹا ہوا ہونا، یا دمبا، چھترا، بھیڑ وغیرہ ان کے اندر چکی کا کٹا ہوا ہونا، یہ بھی ایک عیب ہے اور شریعت نے اس عیب کی ایک حد مقرر کی ہے. اگر کسی جانور کا دم یا کان یا چکی تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یعنی اگر دم کے 3 حصے کیے جائیں، مثال دیتا ہوں، 9 انچ ایک جانور کا دم ہے تو اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ 3 انچ بنتا ہے. تو اگر جانور کا دم تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. معمولی کٹے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات دم یا کان، تو معمولی جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کی قربانی جائز ہے. تیسرا حصہ کٹا ہے یا تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے، کان، دم یا دمبا وغیرہ کی چکی، تو اس جانور کی قربانی درجے کے اندر جائز ہوتی ہے. تو جس جانور کا کان چیرا ہوا ہے اس کی قربانی بھی ٹھیک ہے، یا جس جانور کا کان یا دم تیسرا حصہ یا تیسرے سے کم کٹا ہوا ہے اس کی قربانی بھی ٹھیک ہے. یعنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے. بعض جانور گرتے ہیں یا ان کے پاؤں کے اندر کوئی کانٹا وغیرہ لگ جاتا ہے اور وہ چلنے کے اندر لنگڑے چلتے ہیں، یعنی وہ سیدھی طرح قدم نہیں رکھتے، تو لنگڑا جانور جو چل تو سکتا ہے لیکن چلنے میں لنگڑا چل رہا ہے، چل کر جہاں قربانی کرنی ہے وہاں جا سکتا ہے، تو یہ عیب چھوٹا ہے، چھوٹے عیب معاف ہوتے ہیں. ایسے جانور کی قربانی بھی درجے کے اندر جائز ہوتی ہے. اسی طرح گائے کے اندر وہ گائے
جس کے 2 تھن خراب ہیں، یعنی 2 سے دودھ آتا ہے، 2 خشک ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، یہ بھی ایک عیب ہے، ایسی گائے کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی۔ بکری کی قربانی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ گائے اور بکری کی قربانی نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے بکری کی قربانی، لیکن اگر بکری کے تھنوں میں سے ایک تھن خراب ہے یا اس سے دودھ نہیں آتا، وہ خشک ہو چکا ہے، تو یہ عیب ہے، اس عیب کے ہوتے ہوئے اس بکری کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ چھوٹے عیب شریعت نے معاف کیے ہیں، جو کم عیب ہیں، اور جو بڑے عیب ہیں وہ اگر موجود ہیں تو پھر وہ جانور قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ بعض جانور وہ فربا ہوتے ہیں لیکن ان کی چمڑی کے اندر، جسم کے اندر خارش وغیرہ ہوتی ہے، جانوروں کی بیماریاں ہیں، تو جس جانور کے جسم میں خارش ہے لیکن ہے صحت مند، اس کی قربانی بھی جائز ہے، یعنی یہ عیب چھوٹا عیب ہے۔ اور اگر خارش اتنی زیادہ ہے کہ جانور لاغر ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، تو پھر اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ اس جملے کا یہ معنی ہے کہ قربانی کی تعریف یہ ہے مخصوص جانور، یعنی عمر کے اعتبار سے بھی شرائط اس میں پائی جا رہی ہوں، اور اس جانور کا عیب سے پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے اندر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب ہم جانور خریدتے ہیں تو جس بندے کا جانور جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا اس کا اجر ثواب اتنا زیادہ ہوگا، جس جانور کا گوشت جتنا زیادہ ہوگا دینے والے کے لیے اجر ثواب اس کا زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ قربانی کے لیے قصہ مقرر کرتا ہے 15,000، اس کا گیا ہے اللہ کی راہ میں 15,000، اسی کے مقابلے کے اندر ایک بندہ حصہ قربانی کے لیے مقرر کرتا ہے 30,000، حصہ تو ایک ہی ہے، اس کا بھی ایک حصہ ہے، اس کا بھی ایک حصہ ہے، لیکن اس کا لگا ہے 15,000، اس کا لگا ہے 30,000، تو اللہ کی راہ میں جتنی رقم زیادہ لگتی ہے اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے، ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ثواب کے اعتبار سے جانور جتنا فربا ہوگا، خوبصورت ہوگا، گوشت کے اعتبار سے اچھا ہوگا، اور قیمت میں یعنی زیادہ پیسہ لگے گا، جانور خوبصورت ہوگا تو قیمت بھی زیادہ ہوگی، فربا ہوگا تو قیمت بھی زیادہ ہوگی، تو جتنا مال اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس جملے کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ جب ہم قربانی کا جانور کسی سے خریدنے کے لیے جائیں تو ہم پوچھیں جانور کتنے کا ہے، وہ کہے جی 2 لاکھ روپے کا ہے، تو ہم 2 لاکھ روپیہ نکال کر اسے دے دیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں 1.5 لاکھ روپیہ لے لو، 1,40,000 لے لو، تو اگلا بندہ آگے سے یہ کہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ قیمتیں لگا رہے ہیں۔ اس جملے کا یہ معنی ہرگز نہیں، جو جانور جتنی قیمت کا ہے اتنے میں ہی خریدنا چاہیے، کیونکہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے نہ یہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، یعنی جو جانور جتنی قیمت کا بنتا ہے، اور یہ جو سودا کرنا ہوتا ہے، ہم کسی سے جانور خریدتے ہیں اور اس میں سودا کرتے ہیں، قیمت کم زیادہ ہوتی ہے، وہ کچھ مانگتا ہے، ہم ریٹ کچھ بتاتے ہیں، یہ جو قیمت کا کم زیادہ بولنا ہے، قیمت کم کروانا ہے، ایک تو یہ سنت ہے، دوسرا سودا کرنے کے دوران جتنی بات چیت ہوتی ہے، حدیث میں ہے کہ ان ساری باتوں کو اللہ ذکر کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کے لیے جس وقت خریدا جا رہا ہے تو خرید و فروخت کے دوران جتنی گفتگو ہوتی ہے، تو یہ کوئی شریعت نے اصول بیان نہیں فرمایا کہ جو منہ مانگی قیمت ہے وہی دو، اور اس سے کوئی قربانی کا اجر ثواب زیادہ ہوتا ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے، چونکہ مانگنے والا جو بندہ ہوتا ہے، بیچنے والا، وہ تو اس کی چیز ہے، وہ 1000 مانگے یا 1 لاکھ مانگے، 2 لاکھ مانگے، وہ مانگ سکتا ہے، لیکن اس چیز کو دیکھ کر کہ یہ کتنی قیمت کا ہے اس اعتبار سے اس جانور کو خریدا جائے۔ تو قربانی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی، مخصوص جانور مخصوص ایام کے اندر، یعنی آج اگر ہم کوئی جانور ان شرائط کے ساتھ ذبح کرتے ہیں وہ جانور قربانی نہیں کہلائے گا، قربانی کا جانور اس کے لیے مخصوص ایام ہیں، وہ کون سے ہیں؟ 10، 11 اور 12 ذو الحج، یہ 3 دن ہیں، اور بیچ والی 2 راتیں آتی ہیں، یعنی 10 کی رات آتی ہے، 11 کی رات آتی ہے، 12 ذو الحج
رات کی سورج کے غروب ہونے کے بعد یہ ٹائم اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مخصوص ایام، مخصوص جانور مخصوص ایام کے اندر اگر وقت سے پہلے قربانی دیں گے وہ بھی قابل قبول نہیں۔ جیسے شہر ہے تو شہر کے اندر شرط ہے قربانی کے لیے عید والے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی دی جائے، اور اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی، یعنی اس دینے والے کا عید پڑھنا یہ ضروری نہیں کہ جو عید نہیں پڑھے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ شہر میں عید ہو جائے، عید ہو جائے، عید سے پہلے جو قربانی دے گا شہر کے اندر اس کے لیے قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا۔ یہ قید دیہات کے اندر نہیں ہے، چونکہ دیہات والوں پر جمعہ اور عید کی نماز فرض نہیں، لیکن مسائل کی کمی کی وجہ سے، علم دین سے دوری کی وجہ سے ہر گاؤں دیہات کے اندر عیدیں بھی شروع ہیں اور جمعہ کی جماعتیں بھی شروع ہیں۔ بہرکیف جو دیہات والے ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، یعنی وہ شہر میں آ کر ادا کریں گے تو ان کا جمعہ ہو جائے گا۔ دیہات میں جمعہ قائم کرنا یہ ان پر فرض نہیں ہے، دیہات میں عید قائم کرنا یہ ان پر فرض نہیں ہے۔ تو دیہات میں رہنے والا بندہ وہ اگر فجر کے بعد بھی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول ہے۔ یہ شرط شہر والوں کے لیے ہے کہ شہر میں کسی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو جائے اور وہ قربانی ادا کی جائے۔ سمجھ گیا میں قربانی کے اعتبار سے بندہ کسی بھی جگہ پر ہو، جہاں پر قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں کی شرائط کو دیکھا جائے گا۔ مثلا سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہے تو ایک بندہ سعودی عرب میں کام کرتا ہے، وہاں عید آج ہے، قربانی وہ پاکستان دینا چاہتا ہے تو یہاں پر عید آنے والے دن میں ہے، تو اب اس کی عید کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جس جگہ پر جانور ذبح ہو رہا ہے اس جگہ کو دیکھا جائے گا۔ چونکہ قربانی کے جانور کے اندر وکیل کیا جا سکتا ہے، یعنی بندہ کسی بھی جگہ پر ہو، اگر وہ خود حاضر ہے تو بہت اچھا ہے، یعنی اجر ثواب ہوتا ہے۔ جانور ذبح ہو رہا ہو، جانور کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے، قربانی کے پاس حاضر ہوا جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ بلواتے اور کہتے کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس آ جاؤ۔ جب قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کرتا ہے، جس کے نام کی قربانی دی جاتی ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ جب گناہ معاف ہو رہے ہوں اس جگہ پر بندہ موجود ہو، لیکن اگر بندہ موجود نہیں ہے قربانی پر کوئی فرق نہیں ہوگا، بندہ کسی بھی جگہ پر ہے وہ اپنا وکیل بنا سکتا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں قربانی دی جا رہی ہے وہاں قربانی کی شرائط اس جگہ کے اعتبار سے ہوں گی، وقت کے حوالے سے، جانور کے حوالے سے اس جگہ کا خیال رکھا جائے گا۔ اچھا، میں نے اس تعریف کو دوبارہ دہرانا چاہا، مخصوص جانور مخصوص ایام کے اندر، مخصوص دنوں کے اندر، رات میں بھی قربانی ہو جاتی ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ کا معنی ہے ناپسندیدہ ہے۔ رات چونکہ ایسا ٹائم ہے جس میں اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کے اندر جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ جانور کے ساتھ تکلیف والا معاملہ نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مثلا عصر کے ٹائم جانور ذبح ہوا ہے تو اب گوشت بناتے بناتے مغرب عشاء ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، جانور تو پہلے ذبح ہو چکا ہے جو شریعت کا مقصود ہے۔ لیکن عین رات میں بھی کسی نے جانور ذبح کیا، 10 کی رات کو، 11 کی رات کو، قربانی قابل قبول ہے۔ مکروہ کا معنی یہ نہیں کہ قربانی ہوگی ہی نہیں، مکروہ کا معنی صرف یہ ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہے، قربانی دن کو کرنی چاہیے، پہلے دن ثواب زیادہ ہے، دوسرے دن اس سے کم ہے، تیسرے دن پھر اس سے کم ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے دن ہی قربانی کو کر لیا جائے۔ اچھا، تعریف کو مکمل کرتے ہیں۔ مخصوص جانور مخصوص ایام کے اندر تقرب کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ کے اندر نیت کے عنوان پر گفتگو سماعت کی تھی، تو شریعت پاک نے باقاعدہ یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جس بندے نے گوشت کی نیت سے جانور ذبح کیا، میں بکرا اس لیے لے رہا ہوں تاکہ گوشت مل جائے، دمبا اس لیے لے رہا ہوں تاکہ گوشت استعمال کروں، یعنی نیت تقرب نہیں ہے،
نیت ثواب نہیں ہے، چونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے. دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. حدیث ہم نے سماعت کی کہ بندوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے اور اللہ کی نظر باطن پر ہوتی ہے. اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو جس بندے کی نیت گوشت کی ہے، بلکہ مسئلہ یہ بھی ہے، ایک حصے والا جانور ہے، بڑا جانور جس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم جتنے کرنا چاہیں ہو سکتے ہیں. شریعت نے طاق کی کوئی قید بیان نہیں فرمائی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حصہ جب بھی ڈالیں 3 میں ڈالیں، 5 میں ڈالیں یا 7 میں ڈالیں، یعنی طاق ہونا چاہیے. شریعت نے کوئی قید بیان نہیں فرمائی. 7 کے اندر جتنے فگر ہیں اتنے حصے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایک جانور کے 6 حصے کرنا چاہتا ہے ہو سکتے ہیں، 4 کرنا چاہے ہو سکتے ہیں، 2 کرنا چاہے تو ہو سکتے ہیں. ایک بندہ ایک جانور کو اکیلا ہی دینا چاہتا ہے، کوئی حصہ نہیں کرنا، ایک حصے میں پورا جانور دینا چاہتا ہے، ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اس میں اجر ثواب زیادہ ہوگا. تو حصے کے لیے جو آخری حد ہے وہ ہے 7 سے اوپر نہیں جا سکتے، لیکن 7 سے کم جتنے فگر ہیں ان کے اندر قربانی کو ادا کیا جا سکتا ہے. تو جس وقت حصے والی قربانی ہوتی ہے تو تمام حصہ داروں کا اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ تمام عبادات کی بنیاد نیت ہے. کوئی ایک حصہ دار بھی ایسا ہے کہ جس کی نیت گوشت حاصل کرنا ہے، قربانی نہیں، گوشت حاصل کرنا ہے، کیا ہوگا؟ باقاعدہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وہ سب کی قربانی بیکار ہو جائے گی. لہٰذا اعمال کی درستگی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. نماز سے پہلے نیت ضروری ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانی، اس سے پہلے نیت ضروری ہے. تو یہ قربانی کی تعریف میں یہ جو جملہ ہم نے سماعت کیا کہ قربانی کا جانور تقرب کی نیت سے، تقرب کا معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب پانے کی نیت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو اسے قربانی کہا جاتا ہے. اگر تقرب کی نیت نہیں ہے، نیت کے اندر کوئی اور بات شامل ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا مالدار ہے قربانی نہیں کر رہا تو مجھے قربانی کرنی چاہیے. یہ ساری نیتیں، یہ فساد والی نیتیں ہیں، یہ قربانی کے عمل کو رائگاں کر دیتی ہیں. نیت کے اندر للہیت ہونی چاہیے، اخلاص مندی ہونی چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. اگر نیت کے اندر خرابی ہے تو یہ فعل جو ہے درجے کے اندر رائگاں چلا جائے گا، کام تو ہو جائے گا، اجر ثواب سے خالی ہوگا. تو یہ قربانی کی ہم نے تعریف سماعت کی. مخصوص جانور مخصوص ایام کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے جب ذبح کیا جائے تو اسے قربانی کہا جاتا ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذو الحج کو اللہ کے دربار میں ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کو پیارا نہیں. یعنی جو ایام ہے نا قربانی کے 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں جو سب سے افضل عمل ہے، ویسے تو اعمال کے اعتبار سے جو 24 گھنٹے ہم گزارتے ہیں، پوچھا گیا رسول اللہ سے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. یہ حضور رحمت عالم نے عام دنوں کے اعتبار سے بتایا، لیکن 10، 11 اور 12 ذو الحج ان 3 دنوں میں سب سے افضل عمل اللہ کی راہ کے اندر تقرب کی نیت سے جانور کو ذبح کرنا ہے. ایک بندہ 20,000 روپے کا جانور ان 3 دنوں کے اندر ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کا ارادہ بدل گیا، وہ کہتا ہے میں جانور ذبح نہیں کرتا، میں 50,000 کسی غریب کو دینے لگا ہوں. تو 50,000 غریب کو جو دینے لگا ہے اس کے بدلے کے اندر وہ عمل افضل نہیں، عمل یہ ہے ان 3 دنوں کے اندر افضل یہ ہے
یعنی قربانی واجب ہے تو قربانی کے جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا یہ ان 3 دنوں کے اندر افضل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ جانور جسے اللہ کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے قیامت کے دن وہ اپنے سینگ کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ سینگ بھی ہم پھینک دیتے ہیں، کھر بھی پھینک دیے جاتے ہیں، اور جو چمڑا کھال ہے وہ بھی صدقہ کر دیا جاتا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچتا، ہم پھینک دیتے ہیں۔ یعنی تقرب کی نیت کرنے کے بعد جانور ذبح ہو گیا، گوشت کھا لیا، تقسیم کر لیا، باقی چیزوں کو کچھ پھینکنے والی تھی پھینک دیا، دینے والی تھی انہیں دے دیا، ہم انہیں دے دیتے ہیں لیکن اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ کیسے حفاظت فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ۔ اچھا، دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جس وقت میزان میں اعمال تولے جائیں گے، عملوں کا حساب کتاب ہوگا میزان کے اندر، تو یہ جانور جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا گیا، اس کے سینگوں کو، کھروں کو، بال کھال کو یہ انسان کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اس کے آنے کا معنی یہ ہے، یہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا میرے امتیوں خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ پہلے فضیلت بیان فرمائی کہ یہ عام عمل نہیں ہے، بڑا پیارا عمل ہے، اللہ کا قرب لینا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تم جو جانور ذبح کرتے ہو اللہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ آئے گا، اجر ثواب لے کر آئے گا، تو لہذا اپنا دل تھوڑا کر کے قربانی نہ کرو، خوش دلی سے قربانی کرو، چونکہ جس وقت خوش دلی سے کوئی کام کیا جاتا ہے اس کا اجر اور ہوتا ہے، اور جو کام مجبوری میں کیا جاتا ہے اس کا اجر اور ہوتا ہے۔ نیک عمل مجبوری میں بھی لوگ کرتے ہیں، اور نیک عمل خوش دلی سے بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ کے اندر جانور دیا جا رہا ہے، تنگ دل ہو کے اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کا اجر اور ہے، اور خوش دلی سے اگر کوئی دے رہا ہے، رسول اللہ خود تعلیم دے رہے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے خوشی سے، یہ حدیث کے جملے ہیں، جس نے خوشی سے ثواب کا طالب ہو کر کہ میں اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہوں، جانور ذبح کر رہا ہوں، اللہ مجھے اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، فرمایا جس نے خوشی سے ثواب کا طالب ہو کر قربانی کا جانور ذبح کیا، فرمایا اس جانور کی شان یہ ہے، یہ اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ یہ نتیجہ ہے خوشی سے جانور اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنا۔ تو لہٰذا جس وقت اللہ کی راہ کے اندر قربانی کا ارادہ کیا جائے تو دل کے اندر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ انسان کی جو ضرورتیں ہیں یہ ساری زندگی پوری نہیں ہوتی، یعنی ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسری منہ کھول کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو تیسری کھڑی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا یہی خلاصہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ کے اندر جو فرض مال کے حقوق ہیں، روز نہیں ہیں، ہفتہ وار بھی نہیں ہیں، منتھلی بھی نہیں ہیں، مالداروں پر زکوٰۃ ہے سال میں ایک بار، سال میں مالداروں پر قربانی ہے سال میں ایک بار، صرف ایک بار، روز نہیں۔ مالداروں پر صدقہ فطر واجب ہے سال میں ایک بار۔ یہ 3 فرض حقوق ہیں، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، سال میں ایک بار، روز نہیں۔ ہفتہ، مہینہ، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے مال استعمال کرو۔ کیا ہوگا؟ جب سال کے بعد مال کے فرض حقوق ادا کیے جائیں گے، جتنی زکوٰۃ بنتی اتنی دے دی، جو قربانی کا بنتا تھا حصہ دے دیا، جو صدقہ فطر بنتا تھا وہ ادا کر دیا، اب کیا ہے؟ اب جو ہمارے پاس بچے گا اللہ اس میں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حق ادا کر دیا جائے، جو مال کا حق بنتا ہے اللہ کی راہ میں اسے نکال دیا جائے، تنگ دلی نہ کی جائے۔ اور جو انسان تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے نکلوا لیتا ہے۔ وہ نکالنے کے انداز مختلف ہیں، کسی کے عدالت میں جا کے نکلتے ہیں، کسی کے کچہری میں جا کے نکلتے ہیں، کسی کے ڈاکٹروں کے پاس جا کر نکلتے ہیں، کسی کے کس جگہ پر جا کر نکلتے ہیں، کسی کے کوئی کسی ایکسیڈنٹ کے اندر، گاڑی کے اندر، کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتا ہے۔ تو لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس طریقے سے نکلے گا
تو اس طریقے سے نکالو یہ نکلے بھی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اجر بھی دلوائے، ثواب بھی عطا ہو، دوزخ کے درمیان پردہ بھی بن جائے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہوئے دل میں خوشی محسوس کرتے تھے، تو یہ خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ تو بالکل رسول اللہ نے کلام ارشاد فرمایا جس نے خوشی سے ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی تو یہ قربانی اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جائے گی اور حجاب بن جائے گی۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جن پر قربانی واجب ہے، لازم ہے، لیکن قربانی نہیں ادا کرتے، شریعت نے کسی جگہ پر یہ اصول مقرر نہیں کیا میں 7 قربانیاں دے چکا ہوں، میں 11 دے چکا ہوں، میں 20 دے چکا ہوں۔ یہ جاہلانہ باتیں ہیں اور اب تک لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میری تو 7 مکمل ہو چکی، میں اس دفعہ امی جی فوت ہوگی ان کی دے رہا ہوں۔ بھائی امی جی کی قربانی آپ پر واجب اور لازم نہیں ہے، مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں، وہ آپ پر واجب لازم نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گئی۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ فوت شدگان پر اب زکوٰۃ نہیں ہے، اب قربانی نہیں ہے، اب ان پر نماز نہیں ہے، اب ان پہ حج نہیں ہے۔ اگر ہم کریں گے اس کا اجر انہیں مل جائے گا، لیکن یہ نفلی ہے، یہ لازم اور ضروری نہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جو زندہ ہیں اگر مالدار ہیں ان پر لازم ہے۔ ایک بندہ مالدار ہے، زندہ ہے، وہ اپنی قربانی نہیں دے رہا، اس دفعہ میں دادا جی کی دے رہا ہوں، اس دفعہ میں جناب امی جی کی دے رہا ہوں۔ بھئی پہلے اپنی فرض قربانی ادا کرو، اس کے بعد گنجائش ہے تو جس کی مرضی ادا کرو، جتنے مرضی اس سے ڈالو، ابا جی کی دو، والدہ کی دو، دادا جی جس کی بھی دینا چاہو، جو موتا ہے دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن پہلے جو اپنی واجب قربانی ہے اسے ادا کرنا ہے۔ اپنی قربانی چھوڑ کر، یعنی جو واجب قربانی ہے اسے چھوڑ کر نفلی کام کرنا، یہ بالکل مثال ایسے ہی ہے۔ مثلا ایک بندہ جمعے کے دن جمعہ کے 2 فرض چھوڑ دیتا ہے اور 14 نفل ادا کر لیتا ہے، فائدہ ہے کوئی؟ نفل تو اس پہ لازم ہی نہیں تھے، جو لازم تھا اس نے کیا نہیں، اور جو نہیں لازم تھا یہ کر رہا ہے۔ تو جو لازم ہے وہ جب نہیں کریں گے اس پر پکڑ ہے، شریعت کی گرفت ہے۔ تو لہٰذا اپنے گھروں کے اندر اس بات کو ان ایام میں خصوصاً چیک کرنا چاہیے، خصوصاً چیک کرنا چاہیے کہ کس کس بندے پر قربانی واجب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے ہمارے گھر میں 1 ہی قربانی ہو رہی ہے یا ہمارے گھر میں 2 ہی قربانیاں ہو رہی ہیں، واجب 5 ہیں دے 1 رہے ہیں، واجب 6 ہیں دے 2 رہے ہیں۔ تو چیک کرنا ہے گھر میں جتنوں پر قربانی ہے اتنے بندوں نے قربانی ادا کرنی، اور بے شک پہلے وہ 10 قربانیاں دے چکے ہیں، 20 دے چکے ہیں، 25 دے چکے ہیں، تعداد تو شریعت نے بیان ہی نہیں کی۔ شریعت نے مخصوص ایام بیان کیے ہیں، جب بھی یہ دن پلٹ کے آئیں گے، شرائط پائی جائیں گی، جتنوں پر پائی جائیں گی اتنوں پر قربانی لازم اور واجب ہوگی۔ انشاءاللہ قربانی کی شرائط یعنی کیسے اس کا وجوب ہوتا ہے یہ تو ہم آنے والی نشست میں سماعت کریں گے۔ یہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں وسعت ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، قربانی لازم ہے اور وہ قربانی نہ کرے، اسے کہہ دو ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے نہ آئے۔ سخت ناراضگی کا رسول اللہ نے اظہار فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جس بندے میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اسے کہہ دو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ دونوں جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بطور وعید ارشاد فرمائے جن پر لازم ہے اور نہیں ادا کر رہے۔ اللہ کریم ہمیں اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔